لاہور کے ایک پوش علاقے کے عالیشان بنگلے میں شہریار صاحب رہتے تھے۔ ان کا طرز زندگی نہایت پرتپاک تھا۔ وہ ہمیشہ استری شدہ 3 پیس سوٹ پہنتے اور ان کی گفتگو میں انگریزی الفاظ کا غلبہ ہوتا۔ ان کی چمکتی ہوئی قیمتی گاڑی ان کی عمارت کی پہچان تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ شہریار صاحب بڑے باثر آدمی ہیں۔ ان کی رسائی حکومت کے بڑے بڑے وزیروں تک ہے۔ وہ بند فائلیں نکلوانے اور من پسند نوکریاں لگوانے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے دفتر میں ہر وقت ضرورت مندوں کا تانتا بندھا رہتا۔ اسی دفتر میں ایک لڑکی زویا چائے دینے کا کام کرتی تھی۔ وہ 12ویں جماعت کی طالبہ تھی اور اس کی آنکھوں میں اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت سے خواب تھے۔ وہ بہت محنتی اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ زویا اکثر کہتی تھی کہ شہریار صاحب نے اسے اسکالرشپ دلوانے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اس کے بوڑھے والد بشیر کی پینشن بھی نکلوا دیں گے۔ بشیر ایک نجی دفتر میں چوکیدار تھے اور برسوں کی ملازمت کے بعد اپنی پینشن کے لیے پریشان تھے۔ ایک دن شہریار صاحب نے زویا سے کہا، تم روزانہ دفتر آیا کرو اور فائلیں سنبھالنا سیکھو۔ میں تمہارا مستقبل سنوار دوں گا اور تمہیں ایک اچھی پوزیشن پر لگوا دوں گا۔ زویا ان کی باتوں میں آ گئی اور اسے لگا کہ شاید اب اس کے دن بدلنے والے ہیں۔ زویا اب روزانہ دفتر آنے لگی۔ وہ فائلوں کی ترتیب سیکھتی اور دفتری امور میں ہاتھ بٹاتی۔ اسے امید تھی کہ جلد ہی اسے وہ اسکالرشپ مل جائے گی جس کا وعدہ صاحب نے کیا تھا۔ شہریار صاحب نے دھیرے دھیرے اس پر توجہ دینا شروع کی۔ پہلے تو وہ اس کی تعریف کرتے، پھر اسے تحفے تحائف دینے لگے۔ زویا کو یہ سب عجیب تو لگتا تھا، مگر وہ اپنے خوابوں کی خاطر خاموش رہی۔ ایک دن جب دفتر خالی تھا، شہریار صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ پہلے تو بہانے بنائے، پھر اس کے قریب آنے لگے۔ زویا گھبرا گئی مگر اس کی التجا بیکار گئی۔ شہریار صاحب نے اس کی کمزوری اور غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس نے اسے ڈرایا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو نہ اس کی اسکالرشپ ملے گی اور نہ اس کے والد کی پینشن۔ زویا سہم گئی۔ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی، لیکن اس کے دل پر جو زخم لگا وہ اندر ہی اندر اسے کھا رہا تھا۔ چند دن بعد زویا دفتر کے ایک کونے میں بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ پریشان تھی اور اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو وہ کانپتے ہوئے بولی، شہریار صاحب نے میرے ساتھ میری عزت لوٹ لی۔ جب لوگوں کو علم ہوا تو انہوں نے اسے تسلی دینے کے بجائے ڈرانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، چپ ہو جاؤ زویا، تمہاری بدنامی ہوگی۔ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نصرت نامی ایک بزرگ خاتون نے اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ لوگوں نے اسے یہ بھی جتایا کہ اگر اس نے بات آگے بڑھائی تو اس کے باپ بشیر کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ زویا اپنے والد کی مجبوری اور بڑھاپے کو دیکھ کر سہم گئی۔ اس کے پاس خاموشی کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ زویا کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا سامان سمیٹا اور خاموشی سے وہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے احساس ہوا کہ انصاف کی اس جنگ میں وہ کبھی نہیں جیت سکے گی۔ شہریار صاحب آج بھی اسی کروفر کے ساتھ اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں۔ وہی سوٹ، وہی انگریزی اور وہی ٹھاٹ باٹ۔ وہ آج بھی وزیروں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ کوئی پوچھ گچھ۔ وہ اپنے عالیشان بنگلے میں مزے کر رہے ہیں اور وہ لڑکی زویا اب کسی اور شہر کی کسی نامعلوم گلی میں ایک چھوٹے سے ڈھابے پر لوگوں کو چائے دے رہی ہے۔ اس کے خواب مر چکے ہیں، اس کی عزت لوٹی جا چکی ہے اور وہ سماجی ناانصافی اور استحصال کی ایک زندہ مثال بن کر رہ گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں جو کبھی اسکالرشپ اور تعلیم کے خواب دیکھتی تھی۔ اب وہ صرف خاموشی سے اپنی بچی کھینچی زندگی گزار رہی ہے اور شہریار صاحب آج بھی نئے لڑکیوں کو نوکری کے وعدے دے رہے ہیں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔